کے تعلق سے یہ باتیں ہیں۔ کیا مزار پر جا کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جا کر کے دعا مانگنے گویا کہ آپ کا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ مبارک اور متبرک جگہ ہے اور یہاں دعا قبول ہوتی ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ متبرک اور مبارک جگہ ہے؟ قرآن میں، حدیث میں آیا۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ ولی کا مزار ہے، آپ کو کیا معلوم ولی ہے کہ کتا سویا کہ بلی ہے؟ لوگوں نے کتے کے بھی مزار بنائے، بھینسے کے بھی مزار بنائے، بکریاں مار کے، گھوڑے شاہ کا بھی مزار ہے، کھوتے شاہ کا بھی مزار ہے۔ وہ کیسے مبارک اور متبرک ہو گیا؟ وہ کیا معلوم اس کی ہسٹری کیا ہے؟ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بابا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، قبر ہی میں سے ٹریول چالو ہیں، ٹریولنگ ہو رہی ہے، بائی پاس۔ ہاں، بغداد میں نہیں ہے شیخ عبد القادر جیلانی، پتہ نہیں کہاں ٹریول کر رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، خبر میں تھوڑی ہے۔ یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ میں گپ نہیں ہانک رہا ہوں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ حقیقی باتیں ہیں جو عقیدہ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ وہ زندہ ہیں، شیخ عبد القادر بھی زندہ ہے، ہر ولی مزار میں زندہ ہے، ہر بابا زندہ ہے، صبح شام آتے ہیں جاتے ہیں۔ میں ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات یہ سب میں کر چکا ہوں، مجھے معلوم ہے، ان راہوں سے میں گزرا ہوں، یہ سب میرے اپنے پیر کی کارستانیاں، سب میں جانتا ہوں کیا کیا ہوتا تھا، کیا کیا کرتا تھا، اور کیسے آپ لوگوں کو الو بناتا تھا، اور آپ بھی بڑے سادگی سے الو بنتے تھے، ہاتھ پاؤں سب چوم کے جاتے تھے، لیکن اللہ نے بچا لیا، اللہ نے توبے کی توفیق دی۔ تب یہ زہر اگلتا ہوں میں کبھی کبھی، تب لوگ کہتے ہیں بہت بڑا زہر اگلتا ہے، زہر نہیں اگلتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ پاکھنڈی، چور، بدماش، بدکار، عیاش، زناکار، مریدوں کی عورتوں سے بدکاری کرنے والے، ان کی بہن بیٹیوں کی آبرو کو اپنے درگاہوں میں، اپنے خانقاہوں میں لوٹنے والے، یہ ڈاکو ہیں، اللہ کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ کیا کریں گے؟ اور آپ ہیں چوم رہے ہیں، حضرت ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، زیربندی ہیں، فلان، بہت بڑے بابا ہیں، بیعت کر لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک ایک گھر میں 5 پیر ہوتے ہیں، ایک ایک گھر میں کتنے پیر؟ باپ کسی پیر سے مرید، ایک بیٹا کسی دوسرے پیر سے مرید، تیسرا کسی اور، چوتھا کسی اور سے۔ کسی نے پوچھا ایک گھر میں 5 پیر، ایک ہی پیر کافی تھا، 5 پیر کی کیا ضرورت تھی؟ تو باپ کہتا ہے بیٹا اب حضرت محشر میں رزق نہیں لے سکتے نا، وہاں نہ جانے کس کی چلے، جس کی چلے اپن اسی کے پیچھے ہو جائیں۔ اس میں بھی راجنیتی چل رہا ہے، سیاست اس میں بھی، یہاں بھی بانٹ کے جس کی چلے گی اپن اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ یہ حال ہے، اس لیے ادار مدار پہ نہیں، اللہ سے جہاں چاہو۔ مسجد، اللہ کے نبی نے فرمایا دعائیں کہاں کہاں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے بتلائیں، کب کب قبول ہوتی ہیں یہ بھی بتلائیں، کس وقت قبول ہوتی ہیں یہ بھی بتلائیں، سب حدیث میں، قرآن میں موجود ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، کنکری مارنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، وہاں دعا کرو، وہاں تو بھاگ جاتے ہیں دراندن مارتے مارتے، جبکہ وہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اصرار الحاح کرتے تھے، دعا مانگ۔ مسجد کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، زمزم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پینے کے وقت، طواف میں دعا قبول ہوتی ہے، صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، سعی کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سب مقامات مقدسہ ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک یہ وہ موقع ہے جس وقت، جیسے آج جمعے کا دن تھا نا، تو عصر بعد سے لے کر مغرب تک تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے ایک طرح سے کہ وہ کہتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وہ وقت ہے کہ جس میں بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی کوئی دعا رد ہی نہیں فرماتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے، یہ وقت ہے دعا کرنے۔ اسی طرح بعض اہل علم کہتے ہیں امام جب منبر پہ بیٹھتا ہے، 2 خطبوں کے درمیان جب وہ بیٹھتا ہے تو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک افطار نہ کر لے تب تک اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی دعا، سفر میں رو دعا کرو، کہاں کہاں سجدے میں، وقت، مقام، جگہ سب ہمارے نبی نے بتلائے ہیں۔
اسی سنت کو لازم پکڑو گے انشاءاللہ کامیاب. ہمیں ازار مدار درگاہ اور گاہ جانے کی ضرورت نہیں. ہاں عام مقبرے ہیں، مسلمانوں کی قبرستان ہیں، وہاں جائیں آپ ان سے سلام کریں، ان کے لیے دعا کریں، بس کافی ہے. آپ وہاں اپنے لیے کیا دعا مانگیں، وہاں وہ محتاج ہیں ان کے لیے دعا مانگیں.